بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 118 اور 119، توکل۔ اغیار کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ سے لو لگانا، اس کے ظاہری اسباب کو بھول جانا، صرف اور صرف اس اکیلی ذات پر بھروسہ کر کے ماسوائے سے بے پرواہ ہو جانا توکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متوکل مقام فنا سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ توکل کی حقیقت بائن اخلاص کی حقیقت ہے، اور حقیقت اخلاص یہ ہے کہ اعمال سے معاوضہ کا ارادہ نہ کیا جائے، اور یہ وہ توکل ہے کہ جس میں اپنی قوت سے نکل کر رب الارباب کی قوت میں آنا ہے۔ قوت اور اختیار کو ترک کر دینے کا نام توکل ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی ایسے رہے کہ گویا اس آدمی کا اپنا وجود ہی نہیں، بلکہ اللہ پاک اس بندے کے سامنے ابدی ازلی صفات کے ساتھ موجود ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ تمام مقامات کے لیے چہرہ اور پشت ہے، سوائے توکل کے اس کی پشت نہیں ہے، صرف چہرہ ہے۔ نفس کی تدبیر کو ترک کر دینے اور قوت و اختیار سے دستبردار ہونے کا نام توکل ہے، اس کی پشت نہیں۔ توکل اس کا نام ہے کہ ایک دن کی روزی رکھی جائے اور کل کی فکر نہ کی جائے۔ فکر و فاقہ کی سچائی اور خلوص کا نام توکل ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ توکل کا حق ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کے لیے ایک قبر کھود کر اس میں اس کو دفن کر دے، دنیا اور دنیا داروں کو فراموش کر دے۔ توکل کے مقامات کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح رہے جس طرح غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا بھی توکل میں شمار کیا گیا ہے۔ علم تمام تر عبادات اور بندگی کا ایک دروازہ ہے۔ بندگی از سرتا پہاورو کا دروازہ ہے، اور ورح یعنی پرہیزگاری تمام اسباب کے ساتھ زہد کا دروازہ ہے، اور زہد مکمل توکل کا ایک دروازہ ہے۔ تقوی اور یقین ترازو کے پلڑوں کی طرح ہیں، اور توکل ان کی زبان ہے جو ہلکے اور بھاری کو بتاتی ہے۔ جس کسی کو کمال معرفت کا حصول ہو جاتا ہے، اس کا توکل بھی کامل ہو جاتا ہے۔ جس کا توکل کامل ہو جائے وہ مشاہدہ خدا بندی میں مستغرق ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنا توکل نظر ہی نہیں آتا۔ جو لوگ روحانیت میں طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنے توکل کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ مراد قلب کو تقویت پہنچا کر نفس کو فنا کے گھاٹ میں اتارتے ہیں۔ خداوند کریم کی ذات اور اس کی تمام صفات پر کامل بھروسہ رکھنے کا نام توکل ہے۔ توکل کرنا اس قدر مشکل ہے کہ اگر ہر انسان متوکل بننا چاہے تو یقیناً ناممکن ہے۔ صبر و قناعت، تسلیم و رضا کی منزلیں فی الحقیقت نہایت سخت ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی اثر ضرور نمایاں ہوتا ہے، اور وہ اثر جس قدر کم ہوتا جاتا ہے ان باتوں میں قوت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مثلا صبر کیا جا سکتا ہے، کسی کی موت پر قناعت کی جا سکتی ہے، تھوڑی سی چیز پر انسان راضی ہو سکتا ہے، کسی چیز پر خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہو یا موافق، لیکن توکل کی شان سے ان سے جدا ہے۔ توکل کئی طور پر ہوتا ہے۔ ایک تو عام دنیا داروں کا توکل ہے کہ مثلا کسان نے زمین پر ہل چلایا، اس میں بیج بویا، اس کی رکھوالی کی، اپنی طرف سے تمام باتیں کھیتی کے متعلق صرف کر چکا، پھر اس نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا کہ خداوند تو اناج ہمارے ہاتھ لانے پر قادر ہے، تو چاہے تو اناج ہمارے ہاتھ آئے گا، ورنہ نہیں۔ اسباب ہم تیار کر چکے، اب اسباب میں تاثیر ڈالنا تیرے اختیار میں ہوگا۔ تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیل، لکڑی، جس، کنواں وغیرہ تمام سامان بہکار پیدا نہیں فرمائے۔ اس کا نام توکل ہے۔ یہ عام دنیا داروں کا توکل ہے۔ توکل کی ایک اور قسم مثلا سیاحوں کا توکل ہے کہ انہوں نے اپنی ضروریات سفر، مثلا مسلح، کوزہ، تسبیح، کپڑا وغیرہ دیگر ضروریات کو مہیا کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہ بھی توکل کے خلاف نہیں، بلکہ انہوں نے اسباب کو جمع کر کے پھر اللہ پاک پر بھروسہ کیا ہے۔ ایک توکل صحابہ کرام کا تھا کہ وہ حضرت جہاد کے واسطے گھوڑے بھی مہیا کرتے تھے، تلوار، نیزہ وغیرہ آلات حرب بھی جمع کرتے تھے۔ بعض اوقات
بعض صحابہ جوش جہاد میں اپنی زرہیں بھی اتار دیتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جہاد میں ایک کی بجائے 2 زرہیں پہنتے تھے۔ یہ عین توکل تھا، مگر عامہ امت کی تعلیم کے واسطے تھا۔ ایک توکل ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اسباب کو بالکل قطع کر دیا ہے۔ ہر بات اور ہر کام میں ان کا بھروسہ صرف حق تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلد کا واضح دیا گیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں تو حق تعالیٰ کا خلیل ہوں۔ آپ نے عرض کیا کہ خداوند میں تیرا خلیل ہوں، میرے سوائے کوئی اور بھی ایسا ہے جو تیری ذات میں اتنا بھروسہ رکھتا ہو جس قدر کہ میرا بھروسہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے خلیل، تجھ سے بھی زیادہ بھروسہ کرنے والے میرے بہت سے بندے ہیں۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کے دل میں گنجائش سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند مجھے ان میں سے اپنا کوئی بندہ دکھا دے۔ حکم ہوا فلاں جنگل میں جا کر دیکھ، وہاں ایک ہمارا ایسا بھی بندہ ہے جس سے ملاقات کرو۔ آپ اس کے پاس پہنچ گئے۔ السلام علیکم کی تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کسی کام کی ضرورت ہو تو فرمائیے تاکہ آپ کا وہ کام میں کر دوں۔ اس بزرگ نے کہا، آسمان پر ایک شخص کے خلیل ہونے کا آوازہ دیا گیا تھا جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے دعا کی تھی کہ خداوند مجھے بھی اپنے اس خلیل کی ملاقات کروا دے، یہ حاجت ہے اور تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ دیکھیے میں موجود ہوں، میرا ہی نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس بزرگ نے بہت ہی محبت کا اظہار کیا اور اسرار و محبت کی باتیں دونوں کے درمیان دیر تک ہوتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے کے واسطے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا، کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا کر ہی چلے جانا۔ آپ نے فرمایا، یہاں جنگل میں سامان کوئی نہیں ہے، بہتر ہو تو رخصت دے دیں۔ اس بزرگ نے پوچھا، سامان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، چولہا، توا، چھلنی، آٹا، لکڑی وغیرہ۔ وہ بزرگ چولہا، توا، آٹا، چھلنی اور لکڑی وغیرہ کا نام سن کر پریشان ہوئے۔ پھر پوچھا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ انہیں کیا کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول سے آخر تک سب قصہ سنایا کہ اس طرح اناج بیجتے ہیں، وہ اگتا ہے، پھر اسے کاٹتے ہیں، تب جا کر کہیں کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دودھ، گھی، لسی، سالن، نمک، مرچ، پھول، پھل، ترکاریوں کا بھی اجمالی ذکر فرمایا۔ وہ بزرگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، آپ تو خدا کے خلیل ہیں، پھر بھی آپ کا ان اسباب پر خیال ہے۔ پھر افسوس کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جو اس پر اتنا بھروسہ نہیں رکھتے اور اپنے کسب پر نظر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ کیسا گزارا کرتے ہیں؟ بزرگ نے کہا، اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک سے مانگ لیتا ہوں، وہ بھیج دیتا ہے، میں کھا لیتا ہوں۔ آپ ٹھہر جائیں، آپ کے لیے بھی کھانا آ جائے گا۔ چنانچہ اس بزرگ نے تسبیح لے کر کچھ اسماء پاک پڑھے، آسمان سے اتر کر دسترخوان بچھ گیا اور کھانے چنے گئے۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ پھر اس بزرگ نے آسمان کی طرف نظر کر کے عرض کیا، خداوند میں تو سمجھتا ہوں کہ خلیل کو دنیاوی تعلقات سے کوئی سروکار نہ ہوگا، مگر خیر کیا عرض کروں، خلیل تیرا بہید ہے اور تو اس کا بہید ہے، مجھے دم مارنے کی جگہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے، لیکن آپ کی طبیعت میں توکل کے متعلق فکر پیدا ہوا کہ ہمیں اس قسم کا توکل کیوں نہ عطا کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، خلیل تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو اسباب کو مہیا کر کے میری قدرتوں کا اظہار کرتا ہے تو ان دیوانوں کی باتوں سے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی طرف سے دیوانے ہو گئے اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور میری طرف سے عقل مند ہو گئے ہیں۔ ان کا یہی مرتبہ ہے کہ میں کھانے پینے کی چیزیں انہیں پہنچا دیتا ہوں اور یہ کہ وہ مقبور ہیں، قیامت کے دن بغیر حساب بخشے جائیں گے۔ باقی دنیا کی لذتیں، نعمتیں، آخرت کے عیش و آرام اور لذت دیدار کے مراتب، قرب کے شان، انعام کی اور بے انتہا دیدار الہی تمہارے ہی دیے ہے۔ انسان میرا بہد ہے اور میں اس کا بہد ہوں کہ مصادق تم ہی لوگ ہو، اور تیرے طفیل بے انتہا خلق کو بخشوں گا۔ میری خلافت کا حق تم ہی ادا کر رہے ہو، شان خلافت تم کو ہی شیان ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام۔